الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالحق وتدلوا بها Ya, baik, kita mulai saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sekali lagi ya, biar makin ramai jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati para pembimbing haji dari Daibah Lampu Iman, Pak Ustadz Yono, sama seluruh tamu Allah calon jemaah haji tahun 2025 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu ini dengan niat mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan suci dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus hingga kita dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung saja memasuki acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Jun. Kepada beliau kami persilahkan. Temanya belum diinformasikan ya Pak Ustadz. Perjalanan haji. Perjalanan haji. Ya Pak Ustadz, silakan. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang kami muliakan para tetamu Allah, para karom, Pak Rijal, Pak Andin, Pak Muhsin. Kemudian alhamdulillah sesepuh kita sudah hadir dari awal. Ini para karu, hadir juga para karu. Karu 1. Gimana? Udah hadir semua, Pak Nin? Assalamualaikum Pak Ustadz, hadir. Ya, Waalaikumsalam Pak Adi. Karu 2. Assalamualaikum Pak Ustadz, hadir Pak Ustadz. Alhamdulillah. Karu 3. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karu 4. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah. Karu 5. Mana? Halo. Toyot belum bicara Toyot. Abi karu 6 Pak Ustadz. Assalamualaikum Karu 5. Mohon Karu 5. Siapa karu 5? Pak Wiharja, San. Pak Wiharja. Assalamualaikum Pak Ustadz, hadir. Alhamdulillah Pak Wiharja hadir, Pak Wiharja. Hadir Pak Ustadz. Iya, dibuka itunya. Kalau sudah di close lagi, ditutup lagi itunya ya. Karu 6. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Iya, karu 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak Ustadz. Iya. Ayo. Yang merasa karu, lapor. Karu hadir. 8. Pak Dudi hadir Pak Dudi.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. Belum dibuka kameranya. Kalau 9. Coba lagi. Yang belum. Pak Heri belum. Pak Sishadi belum tuh ya. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz. oh iya, Assalamualaikum, Pak Ustadz. Pak ada. Ini Pak Cahyadi jarang hadir ya, kemana itu? Di itu di Bu Susi juga hadir Pak Ustadz, alhamdulillah. Kemarin ada sore. Ini penting sekali itu, kan akan memimpin itu. Pak Cahyadi, Pak Tribudi, ada Tribudi enggak? Ya, Pak Tribudi Sutio apa? Oh iya, alhamdulillah. Mana Pak Cahyadi? Pak Cahyadi, Masya Allah belum pernah hadir Pak Cahyadi itu ya. Kemarin sore hadir Ustaz, ada. Ya, coba sekarang di calling dulu. Ini untuk memimpin harus tahu nanti ya. Kalau tidak tahu memimpin, bagaimana jamaahnya bertanya kemana Pak terus? Ini kemana? Nah, jangan begitu ya. Sambil maju maka kita tunggu para karu serta seluruh jamaahnya hadir di kajian menjelang sahur ini. Kemarin Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Hadir. Ya, Alhamdulillah hadir standby. Timur sudah hadir masyarakat ya. Dan untuk selanjutnya yang paling bagus ya, yang paling selama di Indonesia ini, selama Indonesia pukul 2.30 itu udah standby ya. Boleh wudu aja dulu ya, atau mandi ya, yang mana aja ya yang memungkinkan bagus. Kemudian jangan lupa sahur yang paling baik umat Nabi itu menjelang menjelang sholat subuh. Jadi pukul 3.30 itu sahur yang paling bagus ya. Kalau selain dari umat Nabi, itu yang bagusnya itu tengah malam. Ya, kita ikuti seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik ya. Beliau 10 tahun bersama di rumah Nabi. Ya. Jadi kata Anas, sahur Nabi itu dibaca kurang lebih 50-60 ayat. Datanglah adzannya Ibnu Umi Maktum ya, adzan subuh. Kalau adzan awal kan Bilal. Jadi Bilal itu kalau ada adzan diberitahu oleh Nabi, silakan, Bilal itu bukan adzan subuh tapi adzan awal. Nah, siapa yang belum tarwih atau kalau selain Ramadan itu yang melel, bangunlah. Siapa yang belum sahur, sahurlah. Tetapi kalau sudah adanya Ibnu Maktum itu waktu subuh. Nah, jadi di situ kurang lebih dari sahur sampai adzan subuh itu 50 sampai 60 ayat. Jadi sebentar. Kalau kita sahurnya lebih awal, ya tentu masih ngantuk kan dan pasti tidur lagi. Apalagi perutnya terisi menjadi hangat. Ya kantuk ada kalau tidak bergerak. Besar kemungkinan akan ketinggalan sholat subuhnya. Apalagi qobla subuh kan nilainya lebih dari bumi dan seisinya. Nah, sholat subuhnya disaksikan malaikat subuh dan malaikat asar. Ya. Dan di situ Allah memberikan banyak sekali bagi kita ya. Yang kita ketahui saja insya Allah kesehatan, kekuatan. Yang belum kita ketahui rahasia lain ya maka Allah akan berikan ya. Selamat untuk Duyukullah yang senantiasa pegang TS2 ketaatan, kemudian kesalehan dan kesolidannya ditunjukkan karu-karom serta jemaah dalam pertemuan KMS dan KMI. Insya Allah bermanfaat. Kita lanjut program yang kemarin, yaitu tentang perjalanan ibadah haji. Setelah kita ada di Bandara King Abdul Aziz,
dan kurang lebih 9 jam dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu kita turun, di mana travel bag yang di kabin juga sudah kita pegang. Secara bertahap turun dari pesawat melalui tangga pesawat. Di bawah sudah disiapkan beberapa bis untuk mengangkut kita ke waiting room. Ya. Nah, yang perlu diketahui, pertama, Karu Karom harus bisa membersamai beberapa jamaah yang naik bis pertama itu. Nah, supaya ada ketenangan bagi jamaah. Tentu saja, tidak semua jamaah kita di bis 1 penuh berangkat untuk menuju waiting room. Datang lagi bis kedua, naik lagi berebutan, duduk. Setelah itu penuh, berangkat lagi. Nah, khusus untuk yang pertama datang di waiting room, bagi tugas. Nah, satu sisi ada yang menunggui tempat yang sudah kita charter, karena yang bagus untuk seluruh lampu iman, 3 rombongan di sini, di sini, di sini. Nah, maka di situ kita ada duduki. Untuk khusus 3 rombongan dipencar. Ya. Nah, kemudian sebagian lagi menyambut yang baru datang, supaya diajak, diarahkan ke tempat yang sudah kita charter itu. Ya. Bis 2 datang, kita sambut, mari sini, kumpul. Nah, datang bis 3, sama, ke sini, sampai kesemuanya itu penuh. Lalu absen. Jangan lupa absen. Bapak-bapak yang datang itu jangan lupa apa yang dibawa, tas tentengannya atau roti tidak habisnya dikresek, ya. Nah, kemudian Quran yang sudah dikeluarkan waktu di pesawat, masukkan di mana. Pendeknya, cek barang-barang terutama untuk dokumentasi kita, ya, paspor itu di tas paspor, beberapa dokumen di situ. Setelah kumpul semua, nah istirahat, saya arahkan secara berangsur, lapor kepada Karu atau Karom, nah, toilet di situ, toilet, ya. Nah, kesempatan terbaik kita, ya duluan itu, jangan sampai nanti di saat ngantri pemeriksaan paspor kita mau ke toilet, nah khawatir ketinggalan. Itu datang, beres, di mana tempat sudah ada, titip pada teman ada, lapor saya ke air dulu. Nah, dengan demikian, apabila tidak ada itu, tahu, oh ada di toilet. Jangan lupa juga di situ sekalian ambil air wudhu, ya. Kalau sudah selesai ke air, ambil air wudhu. Jadi kita tetap pegang wudhu, ya. Tetap pegang wudhu. Kumpul lagi semua. Nah, di situ biasanya ada jajanan. Ada kopi, ada susu, ada roti, ya apa sajalah boleh. Ya. Tapi ketika awal, nah, panas kan, nah, kalau sudah mau akhir jangan nanti diberi tapi tidak terminum itu. Ya. Siap, ada halo dari pesawat, tim pesawat Saudi. Jamaah-jamaah haji dari Indonesia kloter 60 misalnya, kloter 61. Tiba saatnya kita untuk siap, ya, agar kita mempersiapkan periksa paspor-paspor kita. Kemudian dari situ kita langsung untuk pemeriksaan. Kemudian para petugas yang mengurusnya. Dan ini ada baksis. Baksis itu fee,
untuk para petugasnya. Nah, di situ kita siapkan. Dan setelah semuanya ada lengkap, maka kita berjejer, berbaris untuk menuju bis yang akan kita tunggangi sampai di hotel. Biasanya 2 baris, barisan bapak-bapak, 1 baris panjang, barisan ibu-ibu, baris kiri kanan, ya suami istri kiri kanan. Kemudian di situ langsung menuju bis, ya. Nah, di sini kita harus ngecek, ya, lihat kira-kira di sebelah mana nih barang-barang. Oh, ada, alhamdulillah. Beberapa karu atau karom bisa ngecek jumlah itunya. Karom, ya, karom mengecek jumlah koper kita. Nah, berarti beda kan, yang 3 rombongan itu tandanya beda. Misalnya merah, putih, biru. Yang merah berapa? Kalau jumlah sudah 40 beres. Yang putih, jangan melihat orang, ya, jumlah saja jumlah. Kalau ada jumlah sekian, pasti yang kita ada di situ. Ya. Nah, tenang dah kalau sudah gitu. Kemudian dirawat, diserahkan ke tim dari Syekh yang akan kita tinggal di situ. Nah, maka dari Syekh pun disimpan, diserahkan ke sopir. Setelah itu barang-barang kita juga, rombongan 3 masuk bis 3, rombongan 4 masuk bis 4, rombongan 5 masuk bis 5, orang-orang rombongan 3 di bis 3, orang rombongan 4 bis 4, orangnya juga jamaah bis 5 bis 5. Sekarang untuk ngecek betulkah yang ada di paspor itu orangnya ada, ya, maka supir biasanya minta bantuan karom, ya. Ya, karom bantu, berikan satu-satu. Kita ngabsen, yang ada angkat tangan atau yang bagus berdiri sehingga ada suara keras. Misalnya namanya A, berdiri, ada B, ada C, atau dengan hadir. Kalau istri wal hadiroh, gitu. Nah, gitu, ya, belajar bahasa Arab. Hadir, hadiroh. Selesai semuanya jumlah. Pernah kejadian, ya, ya, di kita itu orangnya lebih 1. Tapi ininya paspornya pas 40-an gitu, ya. Ini siapa yang di sini nyelip itu? Saya aneh. Balik lagi dihitung anu. Nah, udah yang kita ada. Tapi dihitung orangnya 1, 2, 3 lebih 1, ya. Nah, akhirnya lama-lama dicek ke orang-orang, ketemu ada orang bukan rombongan kita duduk di bis kita. Nah, Bapak di bis mana? Saya sengaja ikut di sini jalan gitu, Pak. Nah, Bapak dengan siapa? Nah, ya, saya terpisah dengan istri, coba cari istri, nanti bisa kehilangan. Istrinya bisa kehilangan Bapak di situ. Kemana? Menurut cari. Nah, turun. Nah, cek dan dicek itu penting. Dan dikenali mana wajah rombongan kita, mana yang bukan, ya. Nah, ini penting sekali. Nah, bisa juga kejadian, misalnya paspornya 40, tapi orangnya 39. Nah, ini kemana? Berarti salah naik bis. Kalau ada salah naik bis, atau di samping itu ada yang lain, kita jangan diam, cari di mana. Nah, tugasnya karom di bawah mencari cek bis 4, 5 ada. Jadi jangan sampai nanti ketika berangkat, nah tidak ada baik paspor atau orang. Walaupun ada, hanya terselip di bis yang lain tidak boleh. Nah, karena jumlah harus tetap seperti itu. Artinya solid kita. Dan tiap orang yang sendiri-sendiri
tapi bersama dengan sahabatnya, dan ingat siapa istrinya, siapa yang duduk bersama, dan lain sebagainya, supaya rombongan itu yang ngecek kapal adalah Karu, yang paling menjamalah adalah Karu, yaitu lapor ke Karu. Selama perjalanan biar kita nyaman, ini khusus dari jamaah kita ada sopir. Terkadang sopir itu 2, ya, terkadang 2, terkadang 1. Nah ini juga biasanya sudah minta baksis, ya. Ya berilah mereka mengadu nasib. Ada yang dari Pakistan, ada yang dari Sudan, kadang-kadang dari Syria, ya, yang di situ. Nah kita jangan pelit ya, bolehlah. Hanya sebaiknya diberikannya nanti di Makkah, di hotel. Lalu kita titip, tolong bang, kalau ada bahasa Inggris itu, tolong bang. Ya, kalau bisa bahasa Inggris, bisa Arab, ya. Tolong bang, agak cepat nih. Kenapa kita mesti cepat? Ya? Sekali lagi, kenapa kita mesti cepat? Dikarenakan kalau duluan datang kita, nanti Karom itu menghadap tim yang membagikan itu, yang ada itu yang ada di sektor, ya. Misalnya kita sektor 1, di sektor itu petugas-petugas, ya. Kemudian kita datang ke situ, lapor. Begitu kita datang, Pak, untuk Karu menenangkan, penting dulu. Oh ya, nanti tanya jawab. Karu menenangkan jamaah. Tidak boleh dulu turun, tidak. Nah, untuk Karom, ya, nanti disambut oleh petugas dari sektor itu, ya, petugas sektor. Mana Karomnya? Nah, gitu sudah ditanya. Dan juga kita disambut dari Syekh, dari maktab itu. Selamat datang di kota Makkah, kita kloter sekian, lalu maktab sekian, diberitahukan. Nah, kemudian biasanya suka diberi ada kartu nama dari Syekh itu atau maktab, pokoknya identitas dari Syekh kita sudah diberikan di pesawat itu, ya, di pesawat, di bis itu. Kemudian turun, kemudian dana di sektor, sini, lalu turun. Karom itu tenang, bukan apa-apa, mau ngambil kunci itu, disambutin rumah. Jadi hanya seorang saja. Jadi kita nanti Karom-karom itu ketemu di bawah, masuk hotel. Di situ sudah banyak orang-orang yang lebih dulu dari kita. Berapa orang? Nah, ini ditanya. Pak Muhsin ditanya, Pak Rijal ditanya, Pak Nin ditanya, berapa orang? Sekian orang. Laki berapa? Harus apa tuh? Sekian orang. Perempuan anak sekarang. Oh, ini kuncinya. Nah, nanti kamu siapkan. Dan biasanya nama-nama sudah tercatat. Orang tinggal masuk. Persoalannya harus cocok. Satu kamar satu misalnya 4. Ya, si anu. Nah, kemudian setelah itu cocok semua. Nah, membagikan itu harus di lantai. Membagikan kunci itu. Nah, kita sudah dapat. Nah, calling ke karu-karu yang sudah nunggu di bis. Turun. Siapkan. Nah, karu memandu turunnya koper-koper dari bis ke lantai halaman hotel. Nah, di situ dibantu para petugas. Ini juga diberi baksis, ya, lah, untuk menurunkan. Menaikkan juga terkadang mereka menawarkan jasa. Atau kita yang mengangkat ke atas. Ringkas cerita, kita sudah sampai di lantai 3 misalnya. Setelah itu, nah,
Semua di lantai 3. Maka kita kumpulkan. Karom tadi kita kan bis 3, karom 3, karom 4, karom 5. Kumpulkan karu-karunya. Karu setiap karom kumpul. Nah, kemudian berikan ini kunci kepada orang-orang. Atau langsung karom yang memberikan, disaksikan semua, karu mencatat. Lebih bagus si nama orang itu di dalam satu lembar dipoto, kirim ke karom yang lain. Bukan hanya karom 3 yang kenal jamaahnya, tapi semua ada laporan di Parija. Sehingga Parija menghubungi mana saja, hafal itu. Nah, kemudian dibawa itunya, tinggal berpikir koper. Koper sudah ada di lorong-lorong semua. Nah, bapak-bapak dahulukan masuk dulu kamar. Ibu-ibu dahulukan masuk kamar. Nah, setelah masuk kamar, kemudian kita siap-siapi ya. Sandal jangan dibawa ke tempat tidur. Di dalam ruangan, tapi di dekat pintu. Ada khusus ya. Nah, setelah itu keluar. Tugas apa keluar? Karena di lorong-lorong itu semua koper. Nah, kita cari koper kita. Baru mencari nama itu. Kalau pertama, turun di hotel itu jumlah. Di bandara, jumlah. Di mana saja, jumlah. Kalau sudah akan dimasukkan ke kamar, cari namanya. Misalnya si A, si B, si C. Oh, ini kamar berapa? Kamar 1. Antarkan ke kamar depan kamar 1. Itu semua bapak-bapak diharapkan kerjasama. Semua ini tak pernah berpikir lagi rombongan satu, rombongan lain. Tidak usah. Di situ kumpulkan mana kamar 1, mana kamar sekian. Berarti kalau lantai 3 dimulai nomornya dari 300. 301, 302, 303. Nah, jadi tempat ke sini. Siapa lagi? Kumpulkan ini, kumpulkan ini. Bapak-bapak mempersiapkan supaya sampai habis semua. Kalau ternyata misalnya, oh, yang saya belum ada ini. Nah, jangan khawatir. Mungkin masih di bawah, belum terangkut. Mungkin di lantai 2, mungkin lantai 1, mungkin. Nah, itu menyisir. Tugas menyisir sampai ketemu semua. Selesai itu, mandi. Nah, mandi jangan pakai sabun. Nah, hilangkan semua keringat-keringat, segar kembali. Setelah selesai itu, maka kita siap-siap untuk umroh. Misalnya kita berangkat umroh jam 10. Pakaian sudah disiapin, sebelah kanan pundak harus terbuka. Setelah selesai itu, kemudian siap kumpul di mana? Nah, di lorong dulu. Kumpul sebelum turun ke bawah di lorong dulu. Dan karu menghitung anggotanya. Lapor ke karom jumlah selesai. Karom 1 jumlah 40. Karom 2 40. Karom 3 40. Nah, kemudian karom 4 sekian. Tidak sempat 40, bersatukan saja. Nah, lalu turun bertahap ke lift. Kalau jam 10 kita mulai, dari jam 9 sudah turun. Kalau jam 10 turunnya, kemungkinan berangkat jam 11. Karena lift, keterbatasannya itu bukan hanya kita turun, ada yang baru datang naik. Turun, naik. Nah, oleh karena itu, harus cepat kita setelah selesai, kemudian jumlah turun. Di bawah hitung lagi jumlah. Setelah dihitung, pas. Nah, kita kumpul di halaman hotel. Nah, kemudian di situ sudah siap ada bis. Kalau belum datang, maka kita tunggu. Syekh pada waktu itu menjanjikan kepada kita. Tunggu sebentar, bisnya macet.
karena crowded. Nah, zahmat kalau bahasa Arabnya crowded itu. Nanti akan bertemu dengan kita. Nah, setelah datang satu persatu naik, cek semua perbekalan, cek orang, dan setelah itu kita berangkat. Nah, sekarang di terminal. Di terminal setelah turun jangan mendahului, kumpul dulu tiap rombongan. Kalau sudah kumpul tiap rombongan, mari kita sama-sama. Nah, baju sudah itibakan di kanan yang terlihat. Talbiyah didengungkan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, berjalan sampai ke pintu yang diarahkan, biasanya ke Babus Salam ya, di situ di dekat lift ya, bukan lift ya. Iya, lift tinggi sampai pintu 12. Itu ada pintu Babus Salam, ada pintu Ali, ada pintu-pintu yang lain. Nah, kita diarahkan ke situ biasanya. Setelah di situ jangan sendiri-sendiri. Karena tempat itu khusus akan mengarahkan kita langsung masuk ke dalam Masjidil Haram. Jangan lewat selain itu, jangan. Di situ sudah enak dipandu. Masuk situ, sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, orang-orang yang baru datang ke Masjidil Haram untuk jamaah haji diarahkan seperti itu. Dan di situ ada pemandu ya. Baik pemandu dari dari hotel kita atau pemandu yang ada di situ mengarahkan ke sini, ke sini, ke sini. Tapi kebanyakan dari hotel dipandu. Kalaupun misalnya tidak ada panduan, ya kita berusaha mencari tahu di mana nih, apa tidak ada perubahan. Nah, biasanya tetap di situ. Masuklah kita ke masjid. Jangan lupa balanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, mulai menetes air mata. Inilah awal masuk Masjidil Haram. Kita pandangan mana Ka'bah. Karena ada doa nanti. Nah, kalau ternyata nyantai, ya bisa berhenti melihatnya. Apabila ternyata arus berdesakan, doa melihat Ka'bah sambil jalan. Kita jangan kaku ya. Ada kesempatan berdiri di sebuah tempat untuk 3 rombongan, ya kalau belum terlihat jangan dulu dibaca rombongan belakang. Setiap yang kelihatan, kalau belum kelihatan jangan dibaca. Kan doanya juga doa melihat Ka'bah. Ini harus apa? Harus apa? Kalau tidak apa, bukan doa melihat Ka'bah, doa melihat catatan itu ya. Nah, ini doa melihat. Misalnya rombongan 1 melihat semua. Silakan baca ya. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Wah, di situ sudah deg-degan, subhanallah. Ya Allah, aku ingin melaksanakan umroh. Lalu masuk. Nah, karena jarak dari itu sampai ke tempat tawaf itu masih ada talbiyah lagi. Cukup 1 kali talbiyah atau 2 kali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, tibalah kita berada antara lampu hijau di sofa dengan Hajar Aswad. Angkat tangan kita. Gimana bacanya mulai tawaf? Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Bapak-bapak lari-lari kecil sampai Ruknul Yamani. Ibu berjalan, perahu dibenahi kiri kanan.
kokoh kuat. Muka belakang kokoh kuat. Ibu-ibu diamankan di tengah. Yang sepuh simpan di tengah. Nah, sampailah Ruknul Yamani, lalu berjalan dari situ ke Ruknul Aswadi yang mulai kita tawaf. Doanya, Rombana atina di dunia sanatan wa benar. Selesai. Satu kali kan? Nah, yang kedua, angkat tangan lagi. Bismillahi wallahu akbar. Nah, langsung kita mengalir air kecil. Berapa kali itu? 3 kali. Keempat sampai ketujuh jalan seperti biasa. Nah, kemudian di situ tiap keliling Nabi tidak mengajarkan bacaan yang khusus, akan tetapi silakan kita bisa untuk membaca istighfar, zikir, doa, baca Quran. Ya, bisa istighfar, bisa zikir, doa, baca Quran. Tetapi di Ruknul Yamani bacaannya khusus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, selesai semua 7 keliling lewat Maqam Ibrahim, jangan lupa wattakhidu mim maqami Ibrahim. Langsung ini kita menuju untuk beristirahat dan melaksanakan sholat 2 rakaat sampai ada pintu ya, itu di arah petunjuk di atasnya itu ke mas'a. Nah, kemudian setelah belok kanan, belok kiri, situ banyak air jam-jam. Tapi sholat dulu masing-masing. Yang dibaca apa yang dibaca? Yang dibaca adalah mulai ya doa iftitahnya, terus kita ta'ud ya, setelah ta'ud Fatihah, kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, kemudian setelah Fatihah qul huwallahu atau surat Ikhlas. Baru di situ minum air jam-jam istirahat. Biasanya di situ setengah jam kita istirahat ya. Dan seterusnya, tidak terasa sudah sampai 3:45. Nah, ini kelebihan, tapi mudah-mudahan Bapak mesti sabar siap. Sehingga sampai hari ini kita sudah sampai melaksanakan sholat 2 rakaat dan minum air zam-zam dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Insya Allah seperti itu perjalanan kita sampai selesainya minum air zam-zam di tempat kita sholat 2 rakaat. Demikianlah pada KMS ini, semoga Allah SWT memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Semoga kita memiliki kepribadian mukminin, muttaqin yang berakhlak mulia, ibadah kita diterima, kita meraih haji yang mabrur, doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni, diberi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dibangunkan rumah-rumah untuk kita di surga, mudah-mudahan bisa bertetangga kembali kelak, manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz. Pak Ustaz. Silakan foto dulu. Boleh dinyalain dibuka dulu supaya ada fotonya. Yang tidak dibuka tidak ada wajahnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, alhamdulillah alamin, acara sudah selesai. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tayangan Masjidil Haramnya Pak Rija penutup kajian kita. Jadi kajian kita tadi Masjid Nabawi, ya latar belakangnya penutup ini Masjidil Haram digilir-gilir, ya bergantian sehingga kita mengenal Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya, silakan Pak Rija dibuka latar belakang Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Izin keluar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا